نیکیوں کو، ان کی کارناموں کو سن رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اور ایسے بہت سے بڑے ہیں جو جا چکے ہیں اور بڑے جا رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جانے کے بعد ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد میں قدر نہیں ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ قدر تو زندگیوں میں کی جاتی ہے۔ جب کوئی حیات ہوتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، آواز لگا رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، کھڑے رہو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، میں تمہاری آواز بن کر چلوں گا، تو اس وقت ہم اپنے اپنے جگہوں پر رہتے ہیں۔ کچھ تو اس سے آگے بڑھ کر تنقید کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ سایہ ہمارے سروں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کیسے سفر کے مسافر بن جاتے ہیں جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یوں گیا تو امید ہوتی ہے کہ کل آئے گا، ایک ہفتہ بعد آئے گا، ایک مہینہ بعد آئے گا، لیکن ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر سے واپسی نہیں ہے۔ تو پھر ہم ان کے ان کارناموں کو، ان قربانیوں کو، ان مجاہدات کو، ان محنتوں کو، ان کوششوں کو یاد کرتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے، امت کے سامنے رکھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہر آدمی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ امت بڑی حالات سے گزر رہی ہے، ایک ایک کر کے سارے بڑے رخصت ہو رہے ہیں۔ جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی کہا، پیچھے کرونا لہر میں بڑے نامور، بڑے مشائخ، بڑے محدثین، بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی کافی رخصت ہو گئے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو موجود ہے ہم ان کی قدر کر لیں، جو موجود ہے ہم ان کی قدر کر لیں۔ جب یہ سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا، ہم صرف افسوس اور حسرت بری نگاہ سے دیکھتے رہیں گے، کاش اگر یہ رہتے تو اچھا ہوتا، کاش یہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جیسے کسی بیوہ کا رونا ہوتا ہے نا، کسی کا شوہر انتقال کر جائے نا، تو وہ بیوہ ہر موڑ پر اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، عید آتی ہے تو کاش تم ہوتے تو اچھا ہوتا۔ کوئی بچے کی بیماری ہوتی ہے تو کاش تم ہوتے تو یوں ہوتا۔ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کاش تم ہوتے تو یوں ہوتا، اچھا ہوتا۔ ایسی ہمارا حال ہوتا ہے کہ جب حالات آتے ہیں ملک پر، عوام پر، شریعت پر، مسلمانوں پر، تو ہم کہتے ہیں کاش اس وقت یہ ہوتے تو اچھا ہوتا، کاش اس وقت یہ آواز ہوتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن کیا کرے، وہ تو دنیا سے جا چکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جا چکے ہیں، جیسے حضرت مفتی صاحب نے، حضرت مولانا سراج صاحب نے کہا ہے کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے کئی افراد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، کئی ان کی زندگیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اپنے اندر وہ لائیں، ان فکروں کو لائیں اور جذبے کو لائیں، اپنے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جانے والے تو جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ تعزیتی نشست جو ہوتی ہے، تعزیت تو وہ تو جانے والے کے جو جا چکے ہیں ان کے رشتہ داروں سے، اقربا سے، ان کے وارثین سے مل کر تعزیت کی جاتی ہے۔ مرحوم کے لیے تو صرف ایصال ثواب ہوتا ہے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجلس کے اختتام پر سب مل کر ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، چاہے چاروں کل پڑھے، 3 مرتبہ سب پڑھ کر جو ہے
حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صہیب صاحب، حضرت مولانا حنیف صاحب مالیگاؤں، اور بہت سے حضرات جو اس وقت تشریف لے گئے، اللہ کی رحمت میں جوار میں پہنچ گئے ہیں، ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا پیغام یہ ہے دوستوں کہ جو موجود ہمارے اکابرین ہیں، بہت اکابرین ہیں، بڑے اکابرین ہیں، بے شک ہمارا کہیں نہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر فیلڈ میں ہمارے بڑے موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کی آواز پر اپنے آپ کو کھڑا کریں، ان کے ساتھ ہم چلے، ورنہ کل کیونکہ چلے جاتے ہیں، نعم البدل نہیں ملتا ہے، وہ جگہ کبھی پر نہیں ہوتی ہے، وہ صلاحیت، وہ اوصاف، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ایک فرد نہیں تھا، انجمن تھا، وہ کام کر گئے جو اب ناممکن ہے کہ کوئی فرد کر پائے۔ بدل نہیں ملتا ہے، لیکن صرف خالی کرسیاں رہ جائیں گے، خالی جگہ رہ جائیں گے، ہم صرف تکتے رہ جائیں گے، آواز کو ترس جائیں گے، دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے جو موجودین اکابرین ہیں ان سے ہمارے دلوں کو صاف کریں، ان کی آواز میں آواز ملائیں، ان کی آواز پر ہم لبیک کہیں، ان کی ہم قدر کریں۔ اتنے آزار میں بھی ہر تنظیم والے، ہر تحریک والے، جتنی دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا، ہر بڑے چل رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اپنا لگا رہے ہیں، اپنی زندگی لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، چاہے جمعیت کے راستے سے ہو، چاہے مسلم پرست اللہ کے راستے سے ہو، چاہے دیگر تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں کے راستے سے ہو، ہر ایک اپنی جگہ پر بہت محنت کر رہا ہے، لیکن جو ہے ہم ان کی قدر کریں، ان کی فکروں کو لے کر آگے چلے، اور جو ان کا مقصد ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے، ورنہ کل وہ لوگ بھی ہم سے ہو جائیں گے، پھر ایک تعزیتی نشست منعقد ہوگی، پھر کارنامے، مجاہدات، قربانیاں سنائی جائیں گی۔ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر؟ یہ جو سنائے جائے، جیسا قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ ولولے ہو، وہ جذبے ہو کہ زندگی یہ قوم ملت کے لیے، جب ایک فرد اتنا کر سکتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ایک کام کے کرنے میں دوسرے کام میں کبھی حرج نہیں آیا۔ حالانکہ مزاج ہوتا ہے نا، جو جس تنظیم سے جڑا ہوتا ہے اس کو اس کا غلبہ ہوتا ہے، فطرت ہے، رونا بھی چاہیے، غلبہ ہوتا ہے، لیکن دیگر تنظیموں کو وہ حقیر نہیں جانتا ہے، دیگر تحریکوں کی حقارت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا صہیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، ایک وقت میں لوگ تو دعوت کے کام سے انہیں جانتے ہیں کہ وہ دعوت کے میدان میں سب سے آگے تھے، جید عالم ہے، اکثر علماء کی نشست اگر کوئی بڑا نہ آوے انہی کے ذمہ ہوا کرتے تھے، مغرب کا بیان ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا، آخر میں نکاح کی مجلسیں ان کے ذمہ آئی، لیکن جب بات کرتے تھے تو علم کے دریا بہاتے تھے، علماء تک دنگ رہ جاتے تھے، اس میں وہ ساری علماء کی شان اور بے رغبتی اور زہد اور تقوی اور لوگ عوام سے استغنا وہ جب بیان کرتے تھے تو لوگ دعوت کے اعتبار سے جانتے ہیں، لیکن جہاں دعوت کے صوبے مہاراشٹر کے صفحے اول میں تھے، اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ ایک ہی وقت میں، جیسا حضرت امیر شریعت جہاں ایک وقت میں ساری چیزوں کو لے کر چل رہے تھے، لیکن ایک دعوت کے کام کرنے والے کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب دعوت کے کام سے وہ جڑ جاتا ہے تو اسی کا غلبہ ہوتا ہے، دیگر شعبوں کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا ہے۔ اس لیے مولانا شعیب صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، بات تو حضرت مولانا احمد لارثا بھی فرماتے ہیں، لیکن مولانا کے اکثر بیانات میں ملتا ہے کہ جس وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، یہ حضرات پہنچے، حضرت کی خدمت میں بیٹھے، بات چیت کی، تو حضرت نے آخر میں ایک نصیحت کی تھی مختصر، جو حضرت مولانا شعیب صاحب اکثر علماء کے بیانات میں، علماء کی مجلسوں میں یہ کہا کرتے تھے، اور ہم سب کے لیے اکثر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت کی، اور کہا یہ بات یاد رکھو دونوں حضرات، کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کی تنزلی کی ابتدا، اس کی تنزلی کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ دوسری تحریک کی فناہ میں اپنی بقا سمجھتا ہے،
دوسرے ادارے کے فناہ میں اپنی بقا سمجھتا ہے، دوسری جماعت کے فناہ میں اپنی بقا سمجھتا ہے۔ جس وقت اس نے یہ سمجھا کہ اس کو ختم کر کے مجھے اٹھنا ہے، سمجھو کہ اس کی تنزلی کی ابتدا شروع ہو چکی کہ سارے ہمارے شعبے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ادارہ دوسرا ادارہ کھڑا ہو جاوے تو وہ ادارے سے نفرت پیدا ہونے لگے، ایک اللہ والوں کا سفر ہو جاوے دوسرے اللہ والوں کو وہ ہونے لگے، ایک تنظیم کو دوسری تنظیم سے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے نہیں۔ حضرت مولانا شعیب صاحب نے خاص طور پر ایک ہی وقت میں جو دعوت کی فکروں کو لے کر چلے، اسی کے ساتھ ساتھ میں مدرسے کی بنیاد رکھی، مدرسے کے محتمم بھی رہے، اسی کے ساتھ میں جو ہے ایک انگلش اسکول کی بنیاد رکھی 12 سال پہلے، نادی الفلاح بول کے 5,500 طلبہ طالبات وہاں انگلش حاصل کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی، اس کے بعد مکاتب کو لے کر چلے اور کئی 100 مکاتب جو ہے ان کے چل رہے ہیں، 6 جلدوں میں ان کا نصاب شائع ہو چکا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کو لے کر چلتے ہیں، کسی کو کمتر نہیں سمجھتے ہیں، لیکن غلبہ ہوتا ہے آدمی کو، کسی ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے تو سب تو نہیں کر پائیں گے، لیکن میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے جب ہم ایسے مجالس میں آتے ہیں، ایسی جگہ پہنچتے ہیں اور ہمارا اکابرین کی جب کارنامے، ان کی زندگیاں، ان کی قربانیاں، ان کی مجاہدات جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو ہم بھی یہ شوق، یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، جتنا وقت بچا ہے پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، گلا ہمارے پھندے میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کھینچ لیا جائے، بتا نہیں سکتے۔ حضرت مفتی صاحب نے موت کا جب تذکرہ کیا نا کہ موت یقینی شے ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا بھروسہ نہیں ہے، ابھی موت یقینی شے ہے، وہ تو حق ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب ساتھ چھوڑ جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جس پر ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جس پر ہم اپنا سب کچھ کھپا رہے ہیں، جس کو ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب ساتھ چھوڑ دے۔ موت یقینی ہے، کہتے موت کا بھروسہ نہیں ہے، ارے وہ یقینی شے ہے، دنیا میں آیا ہے نا، 2 چیزیں اسے مل کر رہے گی، ایک تو اس کی روزی ہے، اسے مل کر رہیں گے، پیدا ہوا ہے، اللہ نے جو ہے ماں کے سینے میں دودھ کو جاری کر دیا ہے کہ نظام اللہ نے چلایا، چاہے نہ چاہے روزی مل کے رہے گی، اور دوسری موت ہے، وہ چاہے نہ چاہے کتنے ہی بچے، لوگ کہتے ہیں بھئی وہ دیکھو مرتے مرتے بچہ، وہ مرتے مرتے بچہ، پھر بچتے بچتے مرتا ہے نا، پورے تدابیر اختیار کرتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ محاورہ چل پڑا ہے ہمارے طرف کہ دیکھو اس نے تو موت کو بھی شکست دے دی، ایک آدمی دواخانے میں تھا یا صحت یاب ہو گیا ہے تو ایک تسلی کے لیے جملہ ہوتا ہے، اور اس نے موت کو بھی شکست دے دی، حالانکہ موت نے جس سے بھی پنجہ لڑایا ہے یا جس نے موت سے پنجہ لڑایا ہے، مقدر اسی کا شکست اسی کا مقدر رہا ہے، اور وہ تو موت کے منہ میں سے آیا ہے، یہ جملہ ہے موت کے منہ میں سے آیا ہے۔ ارے بیوقوف، موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، اگر موت منہ کھولتی تو وہ اس سے آتا ہی نہیں ہے، تو یہ یقینی شے ہے دوستو، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی یہ سارے کارنامے جو ہمارے سامنے اس وقت حضرت مفتی صاحب نے، حضرت مولانا حنیف صاحب نے، یہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور ہم سب بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے حضرت کے اور دونوں تمام حضرات کی قربانیوں کو جانتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو جو موجود ہے ہم اس کی قدر کریں، اللہ کے لیے قدر کرے، ورنہ سوائے خالی کرسیوں کے، سوائے ان مجالس کے قائم کرنے کے کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہی بیوہ کا رونا ہوگا کہ کاش تم ہوتے، کاش اس وقت تم ہوتے، کاش اس وقت تم ہوتے، تو اس وقت کا رونا کوئی کام کر نہیں۔ جو موجود ہے اس کے ہم قدر کرے اور اپنے اندر ان جذبوں کو، ان فکروں کو لے کر اٹھے۔ یہی جمعیت العلماء چاہتی ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بڑے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، بڑے مسائل لوگوں کے آ رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جمعیت ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ دیگر تنظیموں اور تحریکوں میں کچھ قیود ہوتی ہے، کچھ روک ٹھوک ہوتی ہے، پابندیاں ہوتی ہے، آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ اگر کسی کو خدمت کا شوق ہے وہ جمعیت میں آئے، کسی کو لگانے کا شوق ہے وہ جمعیت میں آئے، کسی کو کھپانے کا شوق ہے وہ جمعیت میں آئے، کسی کو تعلیم کا شوق ہے وہ جمعیت میں آئے، جس کو جس چیز کا شوق ہے۔ آدمی پہ غلبہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ تعلیم کا آئے، اس میں
ہم کو خدمت کرنی ہے، آئے اس میں خرچ کرنا ہے، آئے اس میں ہر چیز یہاں ملے گی۔ تو ہم ماشاءاللہ سب جمعیت کے ذمہ داران ہیں، ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔